اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے مال و دولت کی نعمت۔ مال و دولت کی یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قیمتی دولتوں میں سے یہ ایک دولت ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس ملکیت، اپنے اس مال کا کچھ حصہ اپنے بندے کو عطا فرما دیا تو وہ بندہ دولت مند ہو گیا، مالدار ہو گیا، وہ بندہ امیر کہلانے لگا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو بلا وجہ اپنی دولت، اپنے مال کا کچھ حصہ دے دے، ایسا کبھی نہیں، نہ سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ شاید آئندہ کبھی ایسا ہو کہ کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے اپنی ملکیت اور اپنی دولت کا کچھ حصہ کسی دوسرے آدمی کو بلا وجہ دے دے، ایسا اس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے اپنے بندے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی ملکیت جو اللہ کا اپنا مال ہے، اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حصہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت ہر آدمی کو عطا فرمایا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، یہ الگ بات ہے۔ قرآن کہتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر معیشت، مال و دولت کی تقسیم یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو ہم دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا کام کرے گا۔ تو یہ مال اور دولت کی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم اور خاص نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان امیر بندوں، اپنے ان مالدار بندوں، ان دولت مند بندوں کے اوپر کچھ ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں کہ یہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جہاں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے، وہیں اس مال کو خرچ کیا جائے گا دوسرے ضرورت مندوں، مسکین، محتاج اور دوسرے ایسے رشتہ دار جو نادار و مفلس ہوں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں بھی اس مال کو خرچ کرنا۔ اے میرے امیر بندو، ہم نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہر ضرورت مند، ہر ایسا شخص جو ضرورت مند ہے، نادار ہے، مفلس، مسکین ہے، ایسے آدمی کا حق ہے آپ کے مال میں۔ اور یہ مال و دولت کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا۔ قرآن میں بھی آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس انسان سے، اس بندے سے یہ خاص 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1، ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، ہم نے عمر دی تھی، کہاں تم نے عمر گزار دی، اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔
ہم نے تمہیں صحت دی تھی، اچھا جسم دیا تھا، اچھے ہاتھ پیر دیے تھے، ہم نے تمہیں اچھی صحت دی تھی، کہاں گزاری؟ اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، یہ بتا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ اے میرے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، اپنے علم پر تو نے کس حد تک عمل کیا؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر بندے سے ہوں گے۔ مال و دولت کے تعلق سے بھی سوال انہی 5 سوالوں میں شامل ہے۔ اس لیے صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ جب دنیا میں کوئی آدمی کسی کو بلا وجہ ایک پیسہ دینا گوارا نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی ملکیت اور اپنے مال کا حصہ بلا وجہ کیوں دے گا؟ اس نے بھی تو کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس نے بھی تو کچھ حقوق عائد کیے ہیں مالدار لوگوں پر، ورنہ سب کو مالدار ہی اس نے بنا دیا ہوتا، یا اگر غریب رکھا تھا تو سب کو غریب اور نادار ہی رکھ دیا ہوتا۔ ایسا جو اس نے کیا ہے وہ اس لیے تاکہ جو غریب اور نادار بندے ہیں وہ اپنی اس زندگی پر صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو امیر اور دولت مند بندے ہیں وہ اپنی اس دولت اور مال کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی طرف سے جن جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کا مطالبہ ہے ان میں خرچ کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تبھی یہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے کہلائیں گے۔ اور اگر اس مال کے حق کو ضائع کر دیا گیا اور فضول خرچی، بیجا خرچ بلا وجہ، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، بلا وجہ مال کو بہاتے ہیں، دولت کو بہاتے ہیں، وہ دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ بہت خطرناک بات قرآن نے یہ ارشاد فرمائی کہ دراصل ایسے لوگ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم نعمت کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اور دولت کو لٹا دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی مصرف کے، صرف نام و نمود کے لیے، شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اور صرف اس لیے کہ دوسروں کی نظر میں ہم بڑے بن جائیں اور لوگ ہمارے بارے میں تذکرہ کرنے لگے کہ نہیں فلاں آدمی نے کیا بٹیا کی شادی میں پیسہ لگایا تھا، کیا بہترین جہیز دیا تھا اور بڑی گاڑی دی تھی، اور شادی ہال کا ڈیکوریشن بھی بڑا عجیب و غریب تھا، قسم قسم کے کھانے تھے، اور اس نے تو بالکل کمال کر دیا، پیسہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے لوگ دراصل شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی ہونا یہ کسی انسان کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اگر کسی کو یہ کہہ دیں میں آپ تو بالکل شیطان معلوم ہو رہے ہیں، آپ تو بالکل شیطان کے چیلے، شیطان کے بھائی معلوم ہو رہے ہیں، گویا یہ ایک ماں بہن کی گالی کی طرح ایک گالی ہے جو کسی بھی باضمیر انسان اور کسی بھی خوددار اور غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اس کو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ تم شیطان کے بھائی ہو۔ یہ تو بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے کہ کسی آدمی کے اوپر یہ علامت لگا دی جائے، یہ لیبل اور ٹیگ لگا دیا جائے کہ فلاں آدمی جو سماج میں رہتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے، بیجا مال و دولت کو لٹانے والے، ایک جوڑے 2 جوڑے کپڑوں میں کام اگر چل جائے 10 جوڑے بنانے والے، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو جائے 4 گاڑیاں خریدنے والے، یہ دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کان الشیطان لربہ کفورا، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا تھا ہی، جیسے وہ اپنے رب کا ناشکرا، اور اس شیطان نے اپنے رب کی ملی ہوئی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو، اس ابلیس کو، حقیر سا حقیر ابلیس، اس کو اٹھا کر فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا، اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب باری آئی کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھیں، ان تمام نعمتوں کا اپنے عمل سے گویا اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔
ویسے ہی ایک امیر اور ایک دولت مند شخص وہ اپنی دولت کو اور اپنے پیسے کو اس طرح فضول لٹا کر، پانی کی طرح بہا کر، بیجا خرچ کر کے، گویا وہ بھی اللہ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ نے جو دولت دی سو دی، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہ زندگی گزاریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. اور صرف نام و نمود کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت کے لیے. ورنہ اندرونی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ بٹیا کی شادی کا قرض ابھی 4 سال پہلے کسی نے کسی لڑکی کی شادی کی کسی باپ نے، اسی باپ نے ہم سے خود بتایا کہ مولانا ابھی جو شادی کی تھی ہم نے اس میں 16 لاکھ روپے ابھی میرے اوپر قرض ہے. ہم نے کہا بھائی کیوں کی تھی آپ نے اتنی بڑی شادی، کیا ضرورت تھی؟ ارے نہیں وہ اب کیا کریں، اب تو کرنا پڑتا ہی ہے، اب سماج ہے، 4 لوگوں کو کے یہاں کھایا ہے تو ان کو کھلانا بھی ہے، اور ان کو ایسا بھی کرنا ہے اور یوں بھی کرنا ہے، اس کو بھی دینا تھا، اس کے بھی کپڑے تھے، اس کے جوتے چپل تھے، اور گاڑی بھی دینی تھی، اور جہیز بھی دینا تھا، اور ساری چیزیں. 16 لاکھ روپے وہ باپ آج تک قرض اتار رہا ہے، صرف اس فضول خرچی کی جو ایک رسم اور ایک یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے انڈر پریشر آ کے وہ باپ نے اس نے خرچ تو کر دیا قرض لے کر، لیکن اب دینے کے لیے نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ نیند اڑی ہوئی ہے. اس جیسی ہزاروں مثالیں ہمیں اور آپ کو سماج میں، اپنے گھروں خاندانوں میں مل جائیں گی، جنہوں نے صرف فضول خرچی کے لیے اپنے جذبات اور اپنی آرزوؤں اور اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لے کر، کہیں ناجائز طریقے سے مال کما کر، کہیں بینک سے ادھار لے کر، کہیں کسی اور طریقے سے مال کو حاصل کر کے اور اس کو پانی کی طرح بہایا، اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی. یہ اللہ کے نیک اور شریف اور محبوب بندوں کی یہ علامت نہیں ہے. قرآن نے کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے جو خاص نیک اور چہیتے بندے ہیں، ان کی بہت سی صفات اور بڑی خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے میں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ حد سے پیچھے جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل خرچ نہیں کریں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اپنے گھر بھی کھانا پینا اور بچوں کی دیکھ بھال، جو ضروریات اور بنیادی اخراجات ہیں ان کو بھی پورا نہیں کریں گے. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل جب خرچ کرنے پر آ جائیں تو دونوں ہاتھوں سے ایسا لٹا دیں کہ قرض میں ڈوب جائیں، ایسے بھی نہیں ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بالکل درمیانی چال چلتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کو اللہ نے جتنا بتایا ہے اتنا خرچ کرتے ہیں. جن جگہوں پر خرچ کرنا اللہ کو پسند محبوب ہے، ان جگہوں پر اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اتنا ہی خرچ کرتے ہیں. اور جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان جگہوں پر ایک پائی خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے وہ چہیتے خاص بندے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں تعریف کی ہے. ہم لوگ خود دیکھتے ہیں ایک بڑی اہم بات کہ یہ جو فضول خرچی ہے، یہ جو دولت کا بیجا استعمال ہے، یہ جو مال و دولت کو پانی کی طرح بہانے کا جو ایک رواج ہم سب سماج میں رہنے والے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہم کبھی کیا یہ نہیں سوچتے کہ اس سے کتنی بڑی بڑی خرابیاں اور کتنا بڑا نقصان ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، مسلم قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے. جب ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر وہ قرض لے لے 10 لاکھ 15 لاکھ، اب وہ اگلے 4 سال تک قرض اتارے یا اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں تعلیم دلائے، کیا کرے؟ ظاہر ہے کسی اچھے اسکول میں کسی اچھی فیس دے کر بچوں کو اچھی تعلیم وہ نہیں دلا سکے گا، اچھی جگہ کوچنگ اور ٹیوشن نہیں لگوا سکے گا.
اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اچھا علاج نہیں کرا سکے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اتنا قرض لے چکا ہے کہ اسی قرض کے بوجھ کے تلے وہ ایسا دبا ہوا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایسا کام جو بنیادی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم ہے، مریضوں کا علاج ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں ان کو بنیادی طور پر جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اب اس آدمی کو 10 بار سوچنا پڑے گا۔ کس نے کہا تھا بھائی آپ سے قرض لینے کے لیے؟ کہا کسی نے نہیں، صرف سماجی دباؤ، صرف سماجی دباؤ۔ ابھی کسی نے بتایا چند دن پہلے ایک جگہ قریبی شادی ہوئی، ہم نے معلوم کیا، دیکھا کہ بھائی بڑی عجیب و غریب شادی تھی، تو کسی نے بتایا کہ مولانا 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس شادی میں، 40 لاکھ روپے بہا دیے یوں ہی۔ اب یہ 40 لاکھ روپے ٹھیک ہے اگر آپ نے محنت سے بھی کمائے، میں نے مان لیا آپ نے محنت سے کمائے، لیکن کیا آپ کی محنت اتنی کمزور تھی کہ آپ نے ذرا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نام کمانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، بس اس لیے آپ نے دولت کے بالکل انبار لٹا دیے اور آپ بالکل پانی کی طرح بہاتے چلے گئے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں 40 لاکھ تباہ کر دیا آپ نے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو وہ بیوقوفی ہے جس بیوقوفی کو دنیا کی ڈکشنری میں بھی جگہ نہ ملے۔ شادی بیاہ تو اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، اور قوموں میں بھی شادی بیاہ ہوتی ہیں۔ ایسی قوم جس قوم کے نبی کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر باہر تشریف لائے، بھوک کی صورتحال یہ تھی کہ بالکل چل نہیں پا رہے تھے، بیٹھنا مشکل تھا، ایسی صورتحال میں باہر آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی صورتحال میں باہر آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی کنڈیشن میں باہر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ تینوں لوگ حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں حضرات اپنے گھر سے مکے کی بلکہ مدینے کی دھوپ اور گرمی میں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئے صرف بھوک کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد تینوں حضرات ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، دستک دی، معلوم ہوا کہ وہ بھی گھر پہ نہیں ہیں، ان کی اہلیاں ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہیں باہر گئے ہوئے ہیں باغ میں کسی کام سے، آپ تشریف رکھیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ صحابی آئے اور انہوں نے ان تینوں حضرات کی جو صورتحال دیکھی بیان سے باہر، وہ صحابی گئے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ جو ان کے یہاں میسر تھا وہ ذبح کیا اور اس کو جلدی جلدی بھونا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں صحابہ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور ایک روٹی کے ٹکڑے پر رکھ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس کو دے آؤ، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان صحابہ کے نام لینے والے ہیں، ان صحابیات فاطمہ الزہرا کے ہم ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کہ جو صورتحال تھی آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے چلے جائیں تو پھر انسان کے آنکھ سے آنسو مجبوراً نکل جائیں گے کہ کس قسم کی زندگی گزار کے وہ گئے، اور زندگی گزار کے جانے کا مقصد اس کنڈیشن میں ان کا یہ تھا کہ اپنی امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگوں یہ دنیا عارضی ہے، یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اے لوگوں دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہیں، ان کو بے تحاشا یوں نہ لٹاؤ، ان کو پانی کی طرح نہ بہاؤ، یہ وہ نعمتیں ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم سے ان نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ کیا منہ دکھائے گا وہ باپ جس نے 40 لاکھ خرچ کر دیے ہوں، اور کیا منہ دکھائے گا وہ باپ جس نے بیٹی کی شادی کے لیے قرض میں 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دلا سکے، اپنے مریضوں کا صحیح علاج نہ کرا سکے، اپنے گھر خاندان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دربار میں جس وقت میدان محشر میں کھڑے ہوں گے کیا منہ دکھائیں گے؟
اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریے، اس کی قدر کریے، اللہ کا احسان مانیے اور اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کریے جیسا کہ اس دینے والے نے مطالبہ کیا ہے۔ اس دینے والے اس اللہ کے مطالبے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا تو پھر یہی مال و دولت، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، کل قیامت میں یہ رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شخص نام و نمود کے لیے ریاکاری اور دکھاوے کا لباس پہنے، ریاکاری اور دکھاوے کی زندگی گزارے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ پوری دنیا کے انسان و جنات، اچھے برے، انبیاء اور غیر انبیاء، سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے جو ذلت اور جو رسوائی ہوگی، کوئی انسان تصور کرے کہ ہماری کسی چھوٹی سی حرکت کی بنیاد پر ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ کاش کہ یہ فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔